تمہاری کشتی ڈوب جائے تو وہ تمہارے ساتھ تیرنے لگے، یعنی علم۔ بعض نے کہا کشتی کے غرق ہونے سے مراد موت کے ذریعے بدن کا ہلاک ہونا ہے۔ جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو، جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو، اگرچہ ڈوبے کشتیاں نہ ڈوبتا یہ علم ہے، اگرچہ ڈوبے کشتیاں نہ ڈوبتا یہ علم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قضا کا بیان چل رہا تھا آپ کے سامنے، کل پیچھے قضا کا بیان کیا گیا، اور قضا میں کامل کا بیان یہ تھا کہ جس کا مثل صورتاً و معناً دونوں ہو سکتا ہو تو اس کا مثل صورتاً و معناً دونوں ادا کیا جائے گا۔ جیسے کہ گیہوں کو اگر کسی نے غصب کر کے ہلاک کر دیا تو اس کے بدلے میں دوسرا گیہوں دے دے، کہ دوسرا گیہوں دینا اس کا مثل صورتاً بھی ہے اور معناً بھی ہے۔ اور رہا جس کا مثل صورتاً نہ ہو سکتا ہو تو اس کا مثل معنن عطا کیا جائے گا، اور معنن کیا ہے؟ وہ قیمت ہے۔ لہذا قیمت، جیسے بکری کو غصب کر کے ہلاک کر دیا تو ایسی صورت میں بکری کا جو مثل معنوی وہ قیمت ہوگا اور قیمت ادا کرنی ہوگی۔ اب قیمت کے بارے میں اختلاف تھا، کون سی دن کی قیمت کا اعتبار ہوگا۔ اب یہاں سے ایک چیز بیان فرما رہے ہیں، فَأَمَّا لَا مَا لَا مِثْلَ لَهُ لَا صُورَةً وَلَا مَعْنًا۔ کوئی ایسی چیز ہے جس کا کوئی مثل نہیں ہو سکتا، ایک ایسی چیز ہے جس کا کوئی مثل نہیں ہو سکتا ہے، نہ تو صورتاً مثل ہو سکتا ہے اور نہ معنن ہو سکتا ہے۔ اب ایسی صورت میں اس کا کیا حکم رہے گا؟ جس کا کوئی مثل نہیں ہو سکتا نہ صورتاً و معنن، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فرماتے ہیں جس کا کوئی مثل نہیں ہو سکتا نہ صورتاً و معنن، تو اس میں قضا کا واجب کرنا بھی ممکن نہیں ہے۔ قضا کا واجب کرنا کم ہوتا تھا جب اس کا کوئی مثل ہو سکتا تھا، لہذا جس کا کوئی مثل ہو ہی نہیں سکتا، نہ تو صورتاً مل رہا ہے نہ معنن مل رہا ہے، تو اس میں قضا کا واجب کرنا بھی ممکن نہیں ہوگا۔ فَأَمَّا مَا لَا مِثْلَ لَهُ لَا صُورَةً وَلَا مَعْنًا، رہا وہ جس کا کوئی مثل نہ ہو، نہ تو صورتاً ہو نہ معنن ہو، لا يمكن ایجاب القضاء فی بالمثل، تو اس میں مثل کے ذریعے قضا کا واجب کرنا ممکن نہیں ہے۔ وَلِهَذَا الْمَعْنَى، اسی معنی کی بنیاد پر ہم نے کہا، اسی بنیاد پر کہ ہم نے کہا کہ جس کا مثل نہ صورتاً ہو سکتا ہو نہ معنن ہو سکتا ہو، ان المنافع لا تضمن بالاتلاف، منافع جو ہوتے ہیں، کسی سے فائدہ اٹھایا، فائدہ اٹھانے کے بعد منافع جو ہے لا تضمن بالاتلاف، تلف کرنے کی صورت میں اس کا ضمان نہیں لیا جا سکتا۔ منافع جو ہے، کوئی عینی شے ہے، اس عینی شے کو منافع، اس سے فائدہ اٹھایا، فائدہ اٹھانے کے بعد پھر واپس کر دی، اس واپس کرنے کی وجہ سے اس کا ضمان نہیں لیا جا سکتا۔ اس کا ضمان نہ تو صورتاً ہو سکتا ہے اور نہ معنن ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر سمجھاتے ہیں آگے، ان المنافع لا تضمن بالاتلاف، کہ جو ہے عیانی شے کا منافع جو ہے اس کا تلف کرنے کی صورت میں اس کا تاوان ضمان نہیں لیا جا سکتا، نہ تو مثل کے ذریعے اور نہ قیمت کے ذریعے۔ لأن ایجاب الضمان، کیونکہ جو ہے ضمان کا واجب کرنا کیا ہے؟ متلف پر، متلف کون ہوگا؟ تلف کرنے والا۔ متلف پر جو ہے ضمان کا واجب کرنا بالمثلی، مثل کے ذریعے کیا ہے؟ یہ متعذر ہے، مثل سوری کے ذریعے متعذر ہے، اور مثل مانوی کے ذریعے، وَإِيجَابُ بِالْعَيْنِ، اور اس کا واجب کرنا عین کے ذریعے سے، اور عین سے مراد کون ہے؟ قیمت ہے۔ اب کہتے ہیں جیسے مثال کے طور پر منافع کے تلف ہو جانے کی صورت میں اس کے بدلے میں جو ہے اس سے تاوان نہیں لیا جائے گا، مثل سوری بھی نہیں ہو سکتا اور نہ مثل مانوی بھی نہیں ہو سکتا، لہٰذا بندے کے حق میں
وہ قضا ساقط ہو جائے گی اور صرف اس کی سزا آخرت کی طرف منتقل ہو جائے گی، اور وہ آخرت کے اعتبار سے کیا ہو رہے گا؟ گناہ گار ہوگا، آخرت کے اعتبار سے گناہ گار ہوگا۔ ہاں چونکہ بندے کا حق ساقط کیا ہے، اس اعتبار سے اسے دنیا میں کیا کرے؟ اسے معافی مانگے، لیکن اس کے اوپر نہ تو ہم زمان سوری جاری کر سکتے ہیں اور نہ ہی مثل مانوی جاری کر سکتے ہیں۔ مان لیجئے صرف گناہ گار ہوگا، آخرت میں اس کو سزا ملے گی، منافع کے تلف ہو جانے کی صورت پر کوئی زمان نہیں ہوگا۔ اب اس کی مثالیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ جیسے کسی نے کسی کا غلام غصب کیا، غلام کو غصب کرنے کے بعد 1 مہینہ تک اس سے خدمت لی، اب خدمت کرنے کے بعد واپس 1 مہینے کے بعد اسے واپس کر دیا۔ اسی طرح کسی کا جو ہے سامان غصب کیا، مکان غصب کیا، 1 مہینہ تک اچھی طریقے سے اس میں رہائش کی، اب رہائش کرنے کے بعد اس مکان کو واپس کر دیا۔ کسی کے سواری غصب کی، گھوڑا غصب کیا، 1 مہینے تک اچھی طریقے سے اس پر جو ہے سواری کی، سواری کرنے کے بعد واپس کیا۔ اب کہتے ہیں کہ یہ منافع تھے، فائدہ اٹھانا تھا، ان سے فائدہ اٹھایا، یہ منافع ہوئے۔ اب ان منافع کا ضمان ہم کیسے جاری کریں؟ مثل سوری کے ذریعے جاری کریں۔ مثل سوری کے ذریعے جاری ہوگا کہ غاصب کہے گا میں نے تمہارا غلام غصب کیا تھا، 1 مہینہ میں نے تمہارے غلام سے خدمت لی، ایسا کرو تم میرا غلام لے لو اور میرے غلام سے 1 مہینہ تک کیا کر لو؟ خدمت لے لو۔ تو یہ ضمان مثل سوری جاری نہیں کر سکتے، کیونکہ دونوں غلاموں میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے، صحت کے اعتبار سے بھی فرق ہوتا ہے، ان کی جو ہے کام کے اعتبار سے بھی فرق ہوتا ہے۔ اگر ایک غلام جو تھا بہت اچھی طریقے سے مالش کرنے والا تھا اور دوسرا جو ہے مالش اچھی طریقے سے نہیں کر رہا ہے، ایک غلام بہت اچھا کھانا پکاتا تھا، یہ غلام کھانا پکاتا ہی نہیں صحیح کر کے، تو بہت زیادہ تفاوت ہو جائے گا دونوں کے اندر۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی ذات الگ ہے، تو پھر کیا ہے؟ ان کے کاموں میں بھی فرق آئے گا، اور جہاں فرق آ جائے تو مثل سوری جاری نہیں کر سکتے۔ اسی طرح گھروں کے اندر بھی اختلاف ہے، ایک گھر بہت زیادہ عالی شان تھا، ڈبل بیڈ تھے، اچھی طریقے سے لگے ہوئے تھے، اور رہنے سہنے کا اچھا انتظام تھا، اور وہ اس نے خوب استعمال کیا، اور جب کہتا ہے 1 مہینے کے بعد میرا گھر لے لو، اس میں نہ رہنے کا صحیح کر کے انتظام، نہ پانی کا انتظام، باہر سے لانا پڑا، تو فرق پیدا ہوگا۔ سواری لی، سواری میں بھی فرق ہوگا۔ تو اب کہتے ہیں کہ یہ مثل سوری جاری نہیں کر سکتے۔ ہاں مثل کے ذریعے ضمان واجب ہو، یہ تو ہو گئی، یا عین قیمت کے ذریعے ہو تو مثل کے ذریعے تو جاری نہیں کر سکتے، مثل سوری کے ذریعے، صحیح ہے نہیں؟ جیسے کہ آپ نے مثال دی۔ اور منافع کے تلف ہو جانے کی صورت میں عین یعنی روپے کے ذریعے چلو جاری کر دیں، کیا کر دیں؟ روپے کے ذریعے جاری کر دیں، روپے لے لو جو میں نے 1 مہینہ تک آپ سے کیا لیا تھا؟ غلام سے خدمت لی تھی، اس کے روپے میں بدلے میں کیا کر لو؟ ضمان لے لو۔ تو کہہ رہے ہیں یہ بھی جاری نہیں کر سکتے، دراہیم و دنانیر واجب کیے جائیں اس پر 1 مہینے کے، کہتے ہیں تو یہ بھی جو ہے متعذر ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ متعذر ہے، کیونکہ عین جو تھی، عین کون تھی؟ غلام تھا، گھر تھا، سواری تھی، صحیح ہے نہیں؟ عین منفعت کا مثل نہیں ہو سکتی، عین جو ہے یہ منفعت کا مثل نہیں ہو سکتی، کیوں؟ صورتاً مثل تو ہو ہی نہیں سکتی، جیسا کہ آپ نے دیکھا، صحیح ہے نہیں؟ اور مانن اس لیے مل نہیں ہو سکتی کہ مثل مانوی کیا ہوتی ہے؟ شے کی قیمت ہوتی ہے، شے کی قیمت ہوتی ہے، حالانکہ غیر متقوم جو ہوتے ہیں منافع کیا ہوتے ہیں؟ غیر متقوم ہوتے ہیں، منافع کیا ہوتے ہیں؟ غیر متقوم ہوتے ہیں۔ غیر متقوم کیسے ہوتے ہیں؟ کیونکہ آراز ہوتے ہیں، یہ منافع آراز ہوتے ہیں، بھائی کوئی الگ سے ان کا وجود نہیں ہوتا، ان سے وجود نہیں ہوتا منافع کا وجود ہوتا، ہم نے گھر لیا، فائدہ اٹھایا، کہیں دکھ رہا ہے؟ نہیں دکھتا ہے۔ تو منافع کیا ہوتا ہے؟ یہ آراز ہوتے ہیں، یعنی منافع کا کوئی مستقلاً کوئی وجود نہیں ہوتا۔ جب وجود نہیں ہوتا تو اس کو باقی کیسے رکھے؟ جب باقی نہیں رہ سکتے، جو چیز باقی نہ رہ سکتی اس کو پھر جمع کرنا بھی مشکل ہوگا، اور جس کو جمع کرنا نہیں کر سکتے تو اس کی قیمت مقرر کرنا بھی مشکل ہے، صحیح ہے نہیں؟ تو اس کو جمع کر، لہذا منافع غیر متقوم ہوئے، اور جو غیر متقوم ہو اس کی قیمت مقرر نہ کی جا سکتی ہو، یعنی جس کی قیمت مقرر نہ کی جا سکتی ہو تو اس میں قیمت کے ذریعے بھی ضمان واجب نہیں کر سکتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ منافع جو ہے غیر متقوم ہیں، تو اب منافع غیر متقوم کا عین متقوم میں کوئی مماثلت نہیں ہے، لہذا جو ہے یہ ضمان جاری نہیں کر سکتا۔ ہاں امام شافعی کہتے ہیں کہ غصب کی صورت میں جو ہے منافع پر بھی ضمان جاری کیا جا سکتا ہے، صحیح ہے نہیں؟ منافع پر بھی ضمان جاری کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ عقد اجارہ پر قیاس کرتے ہیں، کس پر؟
عقد اجارہ کیا ہوتا ہے؟ عقد امام شافعی منافع تلف ہو جانے کی صورت میں ضمان واجب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 1 مہینہ اس نے گھر استعمال کیا تھا، یہ منافع تھے، اس کا ضمان قیمت کے ذریعے کریں گے، اور اس کو کس پر قیاس کرتے ہیں؟ عقد اجارہ پر۔ عقد اجارہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ دکان مکان وغیرہ 1 مہینے کے لیے لیتے ہیں اور ان کو جو ہے استعمال کر کے ان کے منافع کیا کرتے ہیں؟ روپیہ پیسہ دیتے ہیں، نہیں دیتے؟ تو اب کہتے ہیں جو یہ شرعاً مشروع ہے، لہذا جو ہے کیا ہو جائے گا؟ منافع چونکہ متقوم ہے ان کے نزدیک، اور منافع متقوم ہے، لہذا ان کا ضمان کیا کر سکتے ہیں؟ جاری کر سکتے ہیں۔ تھوڑا ایک بار اس کو اور ذہن میں رکھیں کہ ہمارے نزدیک کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ منافع یہ غیر متقوم ہے، یہ جو ہیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، منافع جو ہے غیر متقوم نہیں ہوتے، ایک زمانے میں ان کو جمع نہیں کیا جا سکتا، جب جمع نہیں کیا جا سکتا تو ان کی قیمت بھی مقرر نہیں کی جا سکتی، جب قیمت مقرر نہیں کی جا سکتی تو یہ مال غیر متقوم کہلائے، اور جب مال غیر متقوم ہوئے تو ایسی صورت میں ان کا ضمان بھی واجب نہیں ہو سکتا، کیونکہ ضمان واجب کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جمع ہو، اتنا ہوا، اور یہ اعراض ہیں، ان کا کوئی الگ سے مستقل کوئی وجود۔ ہاں تو اب جو ہے یہ امام شافعی عقد اجارہ پر قیاس کرتے ہیں، حالانکہ عقد اجارہ ہمارے نزدیک بھی جائز ہے، عقد اجارہ ہمارے نزدیک بھی جائز ہے۔ کیوں؟ عقد اجارہ امام اعظم کے نزدیک اس لیے جائز ہے کہ بوجہ استحساناً اس کو جائز قرار دیا گیا، حالانکہ یہ بھی اسی حساب سے جو ہے اس کو بھی جائز نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ بھی منافع کا ضمان کر رہے ہیں۔ بھائی آپ نے 1 مہینہ تک گھر لیا کرائے پر، غیر متقوم چیز تھی، لیکن عقد اجارہ پر کوئی منافع مستقل کوئی وجود نہیں ہے، اس کا بھی یہاں پر بھی کوئی مستقل وجود نہیں۔ جب وجود نہیں ہے اس کا تو پھر اس کا منافع کا کیسے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ لیکن کہہ رہے ہیں کہ چونکہ اس طرح کی ضرورت انسان کو ہوتی ہے، ایک آدمی بہت زیادہ غریب ہے، مکان خرید نہیں سکتا، سواری خرید نہیں سکتا، تو کیا کرے؟ تو اس کو کرائے کے علاوہ لینے کی کوئی چارہ ہی نہیں، تو اس لیے بوقت ضرورت کیا ہے اس کو جائز قرار دیا گیا عقد اجارہ کو، اور ضرورت کیا ہوتی ہے؟ ممنوع چیزوں کو کیا کر دیتی ہے؟ جائز قرار دیتی ہے۔ اچھا ہمارے امام اعظم کے نزدیک کیوں نہیں کر سکتے جو انہوں نے کہا عقد اجارہ وغیرہ؟ دوسری یہ کہ امام اعظم نے فرمایا تھا کہ منافع جو ہے غاصب پر منافع تلف کرنے کی صورت میں ضمان واجب کیسے کریں؟ کہتے ہیں کہ امام اعظم فرماتے ہیں کہ ضمان کا سبب کیا بنا؟ اچھا بتائیے، غصب ہے نہیں ہے؟ ضمان کا سبب کون ہے؟ غصب ہے، اور منافع میں غصب ہونے کی صلاحیت نہیں، منافع کہیں رکھے ہوئے ہیں نہیں ہے، وہ تو آئے تھے چلے گئے، آراز تھے نا، آراز سے کوئی الگ سے وجود تھوڑی ہے اس کو اٹھا کے لے جائیں۔ منافع کا سبب کیا ہے؟ غصب ہے، ضمان کا سبب کیا ہے؟ غصب ہے، اور منافع میں غصب ہونے کی صلاحیت، کیونکہ منافع آراز ہے، ان کا کوئی مستقل وجود، جب ان کا کوئی بقا ہی نہیں ہے، کوئی ہے ہی نہیں الگ سے، کوئی عینی شے ہوتی ہے تو اس کا جو ہوتا ہے ضمان غصب کیا جا سکتا ہے، اور ان کا کوئی مستقل کوئی وجود ہی نہیں ہے، لہذا ان کو غصب کیا جا سکے، لہذا جب سبب ہی موجود نہیں ہے تو مسبب کیسے موجود ہوگا؟ صحیح ہے، جب سبب کون ہے؟ سبب ہی موجود نہیں ہے، ضمان کا سبب کون تھا؟ غصب، اور وہ کیا ہے؟ منافع، ان کا کوئی غصب ہونے کی صلاحیت نہیں ہے، تو مسبب ضمان بھی واجب نہیں ہوگا۔ ارے کوئی چیز ہے ہی نہیں تو پھر ہم کیسے اس پر دوسری چیز پر حکم لگائیں گے؟ صحیح ہے نہیں؟ تو یہ تھا مثل سوری بھی جاری نہیں کر سکتے اور مثل مانوی بھی جاری نہیں کر سکتے۔ ہاں بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پر مثل سوری ہو بھی نہ تو صورتن ہو نہ مانن ہو، لیکن اگر شریعت اس کو جائز کہتی ہے کہ مثل ہو گیا اس کا تو وہاں ہم مثل مانیں گے، اگرچہ عقل نہ مانتی ہو۔ اب یہاں پر دیکھیں اسی کو، اسی وجہ سے ہم نے کہا ان المنافع لا تضمن بالاطلاق، کہ منافع کا جو ہے طلب ہونے کی جانے کی صورت میں ضمان نہیں لیا جائے گا، لأن ایجاب ضمان، کیونکہ ضمان کا واجب کرنا مثل کے ذریعے کیا ہے؟ متعذر ہے، متعذر ہے، لأن لا مثل لہا، اس لیے کہ اس کا کوئی مثل، وَإِيجَابُهُ بِالْعَيْنِ، اور اس کا واجب کرنا عین کے ذریعے یعنی قیمت کے ذریعے، کذالک متعذر، اسی کہہ رہا تھا کیا یہ متعذر ہے، لأن العین لا تماثل المنفعۃ، اس لیے کہ عین جو ہے یہ منفعت کا مماثل نہیں ہو سکتی ہے، لا صورتن ولا مانن، نہ ہی صورتن اور نہ ہی مانن، کیونکہ یہ عرض ہے اور عین کیا ہے؟ یہ جوہر ہے، یہ عین کیا ہے؟ یہ عرض ہے، کون؟ منافع عرض ہے اور عین جوہر ہے۔ کما اذا غصب، مثال اس کی پیش کر رہے ہیں کیسے؟
کما اذا غصب عبدن، جس نے کسی کے غلام کو غصب کیا، فاستخدمہ شہرن، اور اس سے 1 مہینہ تک خدمت لی، او دارن، یا غصب کیا کس کو، گھر کو غصب کیا، فسکن فیہا، اور اس میں 1 مہینہ تک، شہرن 1 مہینہ تک رہا، ثم رد المغصوب الی المالکی، پھر جو ہے غاصب نے مغصوب کو لوٹا دیا، الی المالکی، مالک کی طرف، لا یجب علیہ ضمان المنافع، تو اس پر جو ہوگا منافع کا ضمان واجب نہیں ہوگا، خلاف للشافعی، امام شافعی کا اختلاف۔ امام شافعی کا کیا اختلاف؟ امام شافعی کہتے ہیں کہ منافع کا ضمان جائز ہوگا، اس پہ ضمان لیا جائے گا غاصب سے، کیوں؟ کیونکہ عقد اجارہ میں، جس طرح عقد اجارہ میں آپ 1 مہینہ تک مکان کو دے کر کے اس کا منافع وصول کرتے ہیں، تو ایسے یہاں پر بھی کیا ہو جائے گا، کیونکہ ان کے نزدیک کیا ہو گیا، منافع یہ گویا کہ متقوم ہو گئے، روپیہ عوض حاصل کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، اور جو یہ چیز شرعاً مشروع ہے، بالاتفاق مشروع ہے یہ، تو اس میں یہ ثابت ہو گئی کہ منافع متقوم ہے، اور جب منافع متقوم ہوئے تو اس طرح سے کیا ہو سکتے ہیں، ضمان لے سکتے ہیں غاصب سے۔ سمجھ میں آ گیا؟ اور امام اعظم کا تو بتا ہی دیا ہم نے، نہ مثل سوری کر سکتے ہیں، نہ مثل مانوی کر سکتے ہیں۔ تو اب کیا کہتے ہیں، فبقی الاثم حکما لہ، تو صرف اس کے لیے گناہ باقی رہے گا اس کے حکم کے اعتبار سے، صحیح ہے نہیں؟ غصب پہ حکم گناہ باقی رہے گا، اور کیا ہوگا، چونکہ بندے کا حق ہے تو اس سے معافی بھی مانگنا چاہیے، کیا ہے، مانگنا چاہیے، میں نے یار پلیز آپ کا گھر غصب کر دیا تھا، 1 مہینہ تک آپ کے غلام سے خدمت لی تھی، اچھا سوری تو جاری کر ہی نہیں سکتے، صحیح ہے نہیں؟ وہ مان لیجئے وہ بہت کمزور تھا، لے گیا اس نے جا کر اتنے زیادہ کام کرایا، یہ اب انہیں غصے میں کہا میں بھی جو ہے اس کے تیل نکال دیتا اس کے غلام کا، خوب زیادہ، بہت زیادہ استعمال کراؤں، تو کیا کرے گا، بہت زیادہ تفاوت ہو جائے گا دونوں میں۔ امام شافعی نے کیا فرمایا تھا؟ امام شافعی فرماتے ہیں کہ منافع تلف ہو جانے کا ضمان کیا ہے، واجب قرار دیتے ہیں، منافع تلف ہو جانے کا ضمان، اور اس کو عقد اجارہ پر قیاس کرتے ہیں، عقد کہ لوگ دکان مکان وغیرہ کرائے پر دیتے ہیں، اور اس کا منافع جو ہے کیا کرتے ہیں، منافع حاصل کر کے اس کا عوض کیا برداشت کرتے، لیتے ہیں، کیا پیسہ لیتے ہیں، تو اس سے پتہ چلا کہ منافع متقوم ہے، اور یہ بالاتفاق عقد اجارہ پر کرنا بالاتفاق ہے، تو لہذا جو ہے بالاتفاق ہے تو منافع متقوم ہو، جب منافع متقوم ہوئے تو لہذا غاصب سے وہ منافع کا ضمان لیا جائے گا، اسم باقی رہے گا اس پر۔ وانتقل جزاء الی دار الاخرہ، اور اس کا جو سزا جو ہے منتقل ہو جائے گی کہاں پر، آخرت کی طرف منتقل ہو جائے گی۔ وَلِهَذَا الْمَعْنَى قُلْنَا، اسی بنیاد پر ہم نے کہا، کس بنیاد پر، کہ منافع کا تاوان نہیں لیا جا سکتا، کیونکہ منافع یہ اعراض ہیں، ان کا الگ سے وجود نہیں ہوتا۔ لا تضمن منافع البضع بالشہادۃ الباطلہ علی الطلاق، طلاق پر جو ہے شہادت باطلہ کے ذریعے سے بضع کے منافع کا تاوان نہیں لیا جائے گا، طلاق پر شہادت باطلہ کے ذریعے سے بضع کے منافع کا تاوان نہیں لیا جائے گا۔ اس کی کیا صورت ہوگی؟ اس کی صورت یہ ہوگی کہ 2 آدمی تھے، اور 2 آدمیوں نے جا کر کے، ایک آدمی نے اپنی کہا کہ گواہی دی قاضی کے یہاں کہ اس آدمی نے اپنی عورت کو دخول کے بعد طلاق دے دی، قاضی نے جو ہے دونوں کی بات سنی اور فیصلہ کر دیا مہر ادا کرنے کا، اور تفریق کر دی ان کے درمیان۔ اب جو ہے کچھ دنوں کے بعد جو ہے قاضی کے فیصلے کے بعد دونوں نے کہا ہم نے جھوٹی گواہی دی، اب جھوٹی گواہی دی تھی، اب یہ کہتے آئے کہ یہاں پر جھوٹی گواہی کے ذریعے اس کا کیا ہو گیا، منافع بضع باطل ہو گئے، یہ 1-2 مہینہ عدت گزار رہی ہے، جیسے پھر دوبارہ سے نکاح میں لائے گا نہیں لائے گا، یا جو ہے عدت گزار رہی تھی پھر عدت کے بعد نکاح کرے گا، بہرحال جو عدت گزار رہی ہے، منافع چاہے 15 دن چاہے 3 مہینہ یا 4 مہینہ، جو اس کے منافع طلب ہوئے، کیسے منافع طلب ہوئے، ان لوگوں نے جھوٹی گواہی دے کر کے تفریق کروا دی ان کے درمیان۔ اب یہ کہے کہ تم نے جو ہے تمہاری وجہ سے میرے منافع، بیوی سے ساتھ رہنا، مجامعات کرنا، یہ سارے جو ہمارے منافع جو طلب ہوئے، اس منافع کا جو ہے تاوان ادا کرو، تم اس منافع کا جو ہے تاوان ادا کرو، تو یہ تاوان کرنا کیا ان پر نہیں ہوگا، ہاں گناہ گار ہوں گے جھوٹی گواہی دینے کی وجہ سے، لیکن اس کا ان پر تاوان، سمجھ آ گئی صورت؟ امام شافعی کے نزدیک تو تاوان ہو ہی جائے گا، کیونکہ ان کے نزدیک کیا ہے، متقوم ہو سکتے ہیں۔ تاوان یہ کہ بھائی، تاوان یہ اس کا یہ ہوگا
کہ تاوان یہ کریں کہ اتنا میں جو ہے اتنا پیسہ ادا کرو، پیسہ ادا کرو، صحیح ہے نہیں؟ تو یہ اس طرح سے کریں۔ اچھا، تو جب جھوٹی گواہی کے ذریعے سبب گناہ ہوگا، مگر ان گواہوں پر شوہر کے طلاق صبر کرنا ضمان واجب نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی اپنی بیوی کو کوئی کسی کی بیوی کو قتل کر ڈالے، سمجھ آ گئی صورت؟ چلے ترجمہ دیکھ لیں پہلے۔ وَلِهَذَا الْمَعْنَى قُلْنَا، اسی بنیاد پر ہم نے کہا ان المنافع لا تضمن منافع البذ بالشہادۃ الباطلہ علی الطلاق، طلاق مغلظہ پر شہادت باطلہ کے ذریعے بزا کے منافع کا تاوان نہیں لیا جائے گا۔ لا تضمن منافع البزا، بزا کے منافع کا تاوان نہیں لیا جائے گا طلاق پر شہادت باطلہ کے ذریعے۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ چلیں، تو اب کہتے ہیں مال کے ذریعے لیں، صحیح ہے نہیں؟ مال کے ذریعے سے تاوان نہیں لیا جائے گا، یا طلاق رجعی ہو لیکن عدت کے بعد ہو، عدت کے بعد طلاق رجعی، عدت کے بعد طلاق لیا تو کچھ دن تو اس کا رکنا پائے گا نہیں پائے گا، تو کہے کہ بھائی 15 دن میں نے صبر کرا ہے، اس کا ضمان دو، 1500 روپے بنے، نہیں لے سکتے۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں ولا بقتل منکوحۃ الغیر، غیر کی منکوحہ کو قتل کرنے کے ذریعے سے بھی تاوان نہیں لیا جائے گا۔ غیر کی منکوحہ کو، مثلا ان کی جو ہے بیوی ہے اور اس کو جو ہے انہوں نے قتل کر دیا، قتل کر دینے کی وجہ سے ان کو تو گناہ گار ہوں گے، قتل کیا جائے گا، لیکن اس قاتل پر اس کا جو ہے گناہ کے علاوہ اس پر اور جاری کر دیں کہ جو ہے غیر کی منکوحہ کو قتل کر کے منافع میرے فوت کرا دیے، تو نے تاوان نہیں لیا جائے گا، بس صرف اتنا ہوگا، اس کی جزا کہاں منتقل ہو جائے گی؟ دار آخرت کی طرف۔ ولا بقتل منکوحۃ الغیر، غیر کی منکوحہ کو قتل کرنے سے بھی تاوان نہیں ہوگا، صرف گناہ کا قتل ہوگا اور وہ قصاص میں قتل کیا جائے گا، لیکن اس کے علاوہ اور کوئی زائد نہیں کر سکے۔ ولا بالوطی، اور نہ ہی تاوان لیا جائے گا وطی کے ذریعے، حتی لو وطیہ زوجۃ انسان لا یضمن للزوج شیئا، ہاں، اور نہ وطی کے ذریعے تاوان لیا جائے گا، یہاں تک کہ اگر کسی انسان نے وطی کر لی کسی انسان کی بیوی سے، کیا کر لی؟ تو چونکہ حق عبد ہے تو اس کا مواخذہ آخرت میں ہوگا۔ اگر کسی انسان کی بیوی سے وطی کر لی، لا یضمن للزوج شیئا، تو وہ ضامن نہیں ہوگا شوہر کے لیے کسی چیز کا، کیا ہوگا؟ شوہر کے لیے کسی چیز کا ضامن نہیں ہوگا شوہر کے لیے کسی چیز کا، صرف کیا رہے گا؟ گناہ باقی رہے گا۔ اب مان لیجئے قتل کرنے والا مسئلہ تو ہو گیا، اب اگر کسی کی بیوی سے وطیہ حرام کر لی، صحیح ہے نہیں؟ وطیہ حرام کرے تو زنا کی سزا کیا ہے؟ زنا کی سزا یہ شخص مستحق ہوگا، مگر اس وطی حرام کی وجہ سے شوہر کے جو منافع بزا فوت ہوئے، اس کا زانی پر کوئی ضمان نہیں ہوگا، سمجھا گیا؟ یہاں تک اگر کسی انسان کی بیوی سے وطی کر لی تو وہ شوہر کے لیے کسی چیز کا ضامن نہیں ہوگا، تو اب اس کے منافع بزا فوت ہونے کی وجہ سے شوہر کے لیے کسی چیز کا ضامن نہیں ہوگا، کیونکہ منافع کیا ہیں؟ منافع بزا کا نہ تو صورتاً مثل ہے نہ مانن، منافع جو ہے وہ بزا کا نہ مثل ہے صورتاً اور نہ مانن مثل ہے، صورتاً بھی مثل نہیں ہے اور مانن بھی۔ صورتاً مثل کیسے؟ اگر زانی جو ہے دوسری عورت کے بزا کو پیش کرے، صحیح ہے، صورتاً تو یہی ہوگی، زانی یہ کیا کرے؟ دوسری عورت کے بزا کو پیش کرے اور اس سے کہے کہ اس سے آپ وطی کر لیں، سمجھ آ گیا نہیں؟ تو یہ شرعاً وطی کرنا حرام ہوگا، اس کے لیے شرعاً وطی کرنا کیا ہوگا؟ حرام ہوگا۔ اور اگر وطی کے بدلے میں زانی جو ہے روپیہ دے دے، صحیح ہے، صورتاً مثل کیا ہو گیا کہ بھائی میں نے آپ کے بیوی کے بزا سے فائدہ اٹھایا تو آپ دوسری بیوی لے لیں، دوسری عورت لے لیں، اس کے بزا سے جو ہے فائدہ اٹھا لیں، تو کہہ رہے ہیں یہ بھی کیا درست نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ اس سے شرعاً وطی کرنا حرام ہوگا، اور اگر وطی کے بدلے میں وہ روپیہ دے تو کہہ رہے ہیں چونکہ وطی ایک منفعت ہے، کیا یہ منفعت ہے نہیں ہے، اور یہ صرف جو ہے نکاح کے وقت متقوم ہوئی ہے ضرورتاً کہ شوہر بلا مال پھر اس سے فائدہ اٹھا سکے، صحیح ہے نہیں؟ یہ صرف ضرورتاً کیا ہوئی ہے؟ نکاح کے وقت متقوم ہوئی ہے، فائدہ اٹھانے والی چیز بنی ہے تاکہ
عورت کے جز سے بلا مال فائدہ اٹھایا جا سکے، اور ورنہ جو ہے لازم یہ نہ ہے کہ صحیح ہے نہیں، تاکہ عورت کے جز سے بلا مال استفادہ اور تمتع کرنا لازم نہ آئے، صحیح ہے نہیں، تو پیسہ دیتا ہے تبھی تو وتی کرنا درست ہوتا ہے، تو بلا مال استفادہ حاضر لازم نہ آئے۔ تو اب ایسی صورت میں یہ ہے یہاں پیسہ دے کر کے کرے گا، تو پیسہ دے لے گا اس کے بدلے میں، تو کیا ہو جائے گا، یہ جائز نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں ایک ضرورتاً نکاح کے ذریعے جائز ہوئی ہے تاکہ عورت کے جز سے بلا مال استفادہ کرنا حاصل نہ ہو، وہاں پر پیسہ دیتا مہر وغیرہ، صحیح ہے نہیں۔ بوزا کی قیمت تقریباً کتنے دم سے 10 درہم، ایک عضو کی قیمت کتنی رکھی گئی 10 درہم۔ وطی حرام، ہاں وطی حرام کیونکہ اس کی منفعت متقوم ہوتی نہیں ہے، وطی حرام کی کیا ہوتی ہے، متقوم ہوتی نہیں ہے کہ پیسہ دے کر کے لے اور خرید لو، پیسہ دے کر کے لو خرید لو۔ اور خلا میں جو مال دیتے ہیں اگر، تو خلا میں مال دینا تو وہ خلاف قیاس ہے، تو لہذا وطی کے بدلے میں مال واجب ہونے کی کوئی صورت نہیں ہے، نہ ہی تو صورتاً پیش کر سکتے اور نہ ہی مانن پیش کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ مانن کیا ہے، یہ منفعت ہے وطی، اور جو صرف نکاح کے وقت بقدر ضرورت جو یہ جائز ہوئی ہے، جا کے بلا مال استفادہ تمتع نہ لازم نہ عورت، اور یہ برخلاف وطی حرام کے، تو وطی حرام جو ہے اس کی منفعت متقوم نہیں ہوتی ہے۔ اب فرماتے ہیں ولا بقتل منکوحۃ الغیر، اور غیر کی منکوحہ کو قتل کرنے کی وجہ سے تاوان نہیں لیا جائے گا، ولا بالوطی، اور نہ ہی وطی کے ذریعے، حتیٰ لو وطیہ زوجۃ انسان ہے، یہاں تک کہ اگر کسی انسان کی بیوی سے وطی کر لی، لا یضمن للزوج شیئا، تو زانی شوہر کے لیے کسی شے کا ضامن نہیں ہوگا، الا اذا ورد الشرع بالمثلی، مگر ہاں کوئی چیز مثل ہو نہ سکتا ہو، لیکن اگر شریعت اس کا مثل وارد کر دے، عقل سمجھتی نہ ہو اس کو مثل ہے کہ نہیں ہے، لیکن اگر شریعت نے اس کا مثل جاری کر دیا تو وہ مثل مانا جائے گا۔ کیا مانا جائے گا؟ اگرچہ دونوں کے درمیان مماثلت موجود نہ ہو، الا انہ ورد الشرع بالمثلی، مگر یہ کہ شریعت مثل وارد کر دے مثل کو، ما انہ لا یماثل صورتا ولا مانا، حالانکہ دونوں کے درمیان کیا ہے، کوئی مماثلت نہیں ہے صورتاً و معنن، صحیح ہے نہیں، جیسے کہ ایک بزا کا مثل دوسرے بزا کیا ہے، حرام ہے، کیونکہ بزا الگ الگ ہوتے ہیں، تو اب جو ہے معنن لا یماثل صورتاً و معنن، باوجود کہ ان دونوں کے درمیان کوئی مماثلت نہیں ہے صورتاً و معنن، فیکون مثلا لہ شرعاً، تو وہ اس کا مثل ہو جائے گا شرعاً شرعی طور پر، جیسے کہ فیجب قضاء بالمثلی، تو اس کی قضا واجب ہوگی مثل شرعی کے ذریعے، ونظیر ما قلنا، اور اس کی نظیر وہ ہے جو ہم نے کہا، ان الفدیۃ فی حق الشیخ الفانی مثل الصوم، فدیہ جو ہے وہ شیخ فانی کے حق میں روزے کا مثل ہے۔ فدیہ اگر کوئی انسان روزہ نہ رکھ سکتا ہو اور بہت زیادہ بوڑھا ہو گیا ہو، تو اس کے لیے یہ کیا ہے کہ وہ ہر روزے کے بدلے میں فدیہ ادا کرے، یا تو نصف سا گیہوں یا آٹا یا ستو یا جو یا 1 سا کھجور، صحیح ہے نہیں، جو روزہ رکھنے سے عاجز ہو، اور دلیل کیا ہے، وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، صحیح ہے نہیں، تو اب اس کے لیے کیا کہا گیا، یہ مثل ادا کیا گیا، مثل کون سا ہے، ایک فدیہ ادا کرے، حالانکہ آپ دیکھیں ان کے درمیان کوئی مماثلت نہیں ہے، کیونکہ فدیہ یہ روزے کے مقابلے میں ہے، عقلاً اس کا کوئی مماثل نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ ان کے درمیان کوئی مماثلت نہیں ہے، نہ صورتاً و معنن، اس لیے کہ روزہ یہ عرض ہے، روزہ کیا ہے، عرض ہے، اور فدیہ ایک عین ہے، اور معنن بھی کوئی مماثلت نہیں ہے، کیونکہ روزے میں نفس کو بھوکا رکھنا ہوتا ہے، اور فدیے میں پیٹ کو کیا کرنا پڑتا ہے، بھرنا ہوگا نا جس کو دیا جائے گا، صحیح ہے نہیں، تو اسی وجہ ہم نے کہا کہ فدیہ جو ہے شیخ فانی کے حق میں روزے کا مثل ہے، والدیۃ فی القتل خطأ مثل النفس، اور دیت جو ہے قتل خطا میں یہ نفس کا مثل ہے، جان کا مثل ہے، ما انہ لا مشابہۃ بینہما، حالانکہ ان دونوں کے درمیان کوئی مشابہت موجود نہیں ہے۔ کیوں؟ کیسے مشابہت نہیں ہے؟ اس لیے دیکھیے نفس مقتول اور دیت دونوں کے درمیان کوئی مشابہت نہیں، اس لیے کہ مال کیا ہوتا ہے، یہ مملوک ہوتا ہے، مال کیا ہوتا ہے، مملوک ہوتا ہے، اور یہ خرچ کرنے والا ہوتا ہے، یہ گھٹیا ہوتا ہے، صحیح ہے نہیں، اور آدمی جو ہوتا ہے مالک ہوتا ہے، اور یہ خرچ متبذل ہوتا ہے، خرچ کرنے والا، اور مال کیا ہوتا ہے، متبذل ہوتا ہے، خرچ کیا ہوتا ہے، اور مالک ہونا یہ قدرت عظیم ہونے کی نشانی ہے، اور ملوکیت یا عاجز ہونے کی نشانی ہے، صحیح ہے،
تو دونوں کے درمیان دیکھیں تو تقریباً مناسبت نہیں ہے کوئی بھی، نہ صورتاً ہے نہ معنن ہے، لیکن شریعت نے چونکہ اس کو مثل مانا ہے ان دونوں کے درمیان، اس لیے کیا رہے گا، یہ برقرار رہے گا۔ معنی وصیت فی القتل الخطا، اور دیت قتل خطا میں نفس کا مثل ہے، حالانکہ ان دونوں کے درمیان کوئی مشابہت موجود نہیں ہے۔ یہ قتل خطا میں ہے، اگر قتل عمد کیا ہے تو قتل عمد میں کیا ہے، قصاص ہے، لیکن قصاص اگر وہ دینے پر راضی ہے تو دیت واجب نہیں کر سکتے اس کے وارثاں۔ ہاں اگر وہ قصاص دینے پر واجب نہ ہو اور راضی ہو اس بات پر، وہ بھی کہتے ہیں اور یہ بھی راضی ہو جائے دیت دینے پر، تب دیت لے سکتے ہیں۔ اور اگر وہ اپنے جان کو پیش کر دے، میں نہیں دوں گا دیت، میں اپنی جان کو پیش کروں گا، تو اسے اب قتل کیا جائے گا۔ قتل دیت جو ہوتا ہے، اونٹ ہے اس کی قیمت ہے دراہم دنانیر ہے، اس حساب سے صحیح ہے، جو جان کی قیمت بنے گی۔ تو یہ ہوا ہمارے درمیان قضائے کامل اور قضائے قاصر کا درمیان، جس کا مثل صورتاً ہو سکتا تھا وہ مانن، تو وہ بھی مثال ہو گئی، جس کا صورتاً نہیں ہو سکتا تھا مانن ہو سکتا تھا تو بکری تھی، اور جس کا کوئی بھی مثل نہیں ہو سکتا تھا نہ صورتاً و مانن، تو ایسی صورت میں وہ ساقط ہو جائے گا اور آخرت کے اندر اس کا منتقل ہو جائے گا اور آخرت میں اس کا گناہ برقرار رہے گا۔ سمجھ میں آ گیا؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔